بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ بے مولوی ألف علم مع كونه للوصل لأنه جمع يمين وألفه للقطع ثم جعل للوصل في اللفظ لا في القطع لكثرته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قانون بیان ہوا تھا جو حمزہ وصلی ہوتا ہے نا پہلے اس کو الف لاتے ہیں پھر اس کو کسرہ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جہاں ہے حمزہ وصلی تو کسرہ نہیں ہے اس کے جواب دینے ہیں کہ نہیں ہوئے کو بے نستور لکھے جب کہ متوجہ ہے یہ بات کہ تمہارا قول کہ کسرہ اصل ہے کس میں اور بے نستور لکھے ادھر پاس دستا پہ ہی تو یہ قانون منقوض ہو گیا ہے ہمارے قول اے من کے ساتھ کیونکہ حمزہ مفتوح ہے باوجود ہے کہ یہ حمزہ تو جواب دیا بقولہ وفتحت وفتحا جی یہ سوال ہے سوال سمجھ آئی تو جواب دیا کہ اے من کا میم مضمومی اے من کا جو الف ہے نا اس کو فتح دیا گیا ہے باوجود اس کے وصلی ہونے کے باوجود تو وصلی مثل کیا ہے اس کو کیا دیا ہے اس لیے دھیان کریں بھائی اس لیے کہ اے من جمع ہے یمین کی کیا ہے ایک دام بھی لکھا پہلے تو پڑھو نا جمع ہے اور جمع کا جو الف ہوتا ہے وہ تو قطعی ہوتا ہے کہ کون نہیں قطعی ہوتا جمع کا الف قطعی ہوتا ہے تو یہ وصلی نہیں ہے بلکہ تو پھر اس الف کو بنایا گیا وصلی لفظ میں نہ کہ خط میں اور لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں اس کو چھوڑ دیں گے جب اس پر ما قبل کوئی اور جڑ جائے گا تو یہ اس کو تھا قطعی لیکن اس کو لفظ میں کیا بنا دیا گیا نہ کہ خط میں اور کیوں بنایا جائے قطعی نو وصلی لے کثرت ہی اس کے کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے سوال تھا کہ اے من کا حمزہ وصلی ہے کسرہ دینا تھا فتح کیوں دے دیا فتح کیوں دیا ہے تو اس کا جواب حمزہ ایمن کے الف کو الف ایمن کا الف نہیں فتح حمزہ آخر ہے وہ الف ٹھیک ایمن کے الف کو فتح دیا ہے باوجود ہے کہ وصلی ہے وجہ یہ ہے ایمن جمع ہے یمین کی اور الف قطعی ہوتا ہے الف جمع کا کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے پھر لفظوں میں اس کو وصلی بنا دیا گیا نہ کہ خط میں خط تو مراد و خط ہو نہیں جڑا یار نو لکھی دا ہے اور لکھنے وچ تو وصلی اس لیے بنایا کہ یہ کثیر الاستعمال ہے اے وجہ بنی سمجھے ہی ہن دھیان کر اس تے اور بے نستور پڑھ لے اور فتح دیا گیا اے من کے الف کو اب ضم المیم باوجود ہونے اس الف کے وصلی تے مع کون الکسرات اصلا فل کیوں اس لیے کہ اے من جمع ہے یمین کی اور اس لیے کہ نہیں آتا علا اے من کے وزن پر کوئی واحد کلام عرب میں نہیں آتا ایک دو نے او آجرت آنک اور فراشت ہونے پہنے وہ اجمی لفظ ہیں جی جو اے من کے وزن پر ہے نا اجر اے من انک اے من اسی وزن پر ہے تو یہ اجمی لفظ نے عربی لفظ اس وزن پر مفرد کو نہیں آتا ویسے وہ آجر آنک مفرد نے تو چونکہ یہ جمع ہے اور چلو زمین کی اور الف جمع کا قطع کے لیے ہوتا ہے سنیں اے شاباش سے پھر بنایا گیا کس کو ایمن کے وصل کے لیے یعنی قائم کیا مقام کس کے بعد اس کے کہ تھا کیا
قطع کے لیے وصل میں اس کو جی جب وصل کا جب ما قبل اس کے ساتھ ملے گا اور درج کلام میں آئے گا تو پھر اس کو کیا بنایا گیا؟ وصل بنایا. وصلی لفظ میں اے فی سکوت ہی فی درج نہ کہ خط میں، کیوں؟ باوجہ ایمن کے استعمال کے کثیر ہونے کے. اطفلا قولی ہی و فوتے ہیں پیچھے اور وہ کثرت الاستعمال کس کا تقاضا کرتا ہے؟ خفت کا. کس کا؟ یستدی تخفیف. تو اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے نا وصلی بنا دیا. شابہ شابہ پڑھیے بندے کے ٹائم کو دیا گیا ہے ایمن کے الف کو باوجود ہونے اس الف کے وصل کے لیے، اس لیے کہ یہ ایمن جمع ہے یمین کی، اور الف جمع کا قطع کے لیے ہے. پھر بنایا گیا اس ایمن کے الف کو وصل کے لیے لفظ میں نہ کہ خط میں، اس کے استعمال کے کثیر ہونے کے لیے کی وجہ سے. اور قطع دیا گیا ایمن کے الف کو باوجود ایمن کے ہونے وصل، اور ایمن کے نہیں، باوجود اس الف کے ہونے کے وصل کے لیے بھی الف وصل ہے. اس لیے کہ ایمن جمع ہے یمین کی، اور الف ایمن کا الف جمع کا قطع کے لیے، یعنی وہ الف قطعی ہوتا ہے. ایمن کے الف کو وصل کے لیے لفظ میں نہ کہ خط میں، باوجہ ایمن کے الف کی یعنی الف کے کثیر نہیں، یعنی کہ اس کا استعمال کثیر، الف کلیدہ نہیں، ایمن کے لفظ ایمن کا استعمال کثیر ہے. تو کثرت کس کا تقاضا کرتی ہے؟ اور تو دیکھو بابیا اور نہ کیا کہ جمع ہے، کیا کہ جمع ہے. میرا پہن جی یہ مذہب ہے کن کا؟ کوفیین کا. وہ آندھنے جمع ہے. اور مذہب بصریین کا یہ ہے کہ یہ علی وزن افعل ایمن، کیونکہ کبھی آتا ہے کلام عرب میں اس کے وزن پر مفرد، جیسے اجر. وہ کھول کے پڑھو اجر انک. سنیں جی واہول واہما. اچھا جی واہما، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ انہیں گلاکھی. اور مفرد ہی اصل ہے، اور مفرد کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ سنیں نا. کیوں؟ اگر یہ وصلی نہ ہوتا تو پھر البتہ نہ ساکت ہوتا کس میں؟ سیب بسریاں دی گالی، لہذا حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے. تو پھر فتح کیوں دیتا؟ پھر بسرن وکھرا جواب دینا پڑے گا. اور سیب بھائی نے کہا ہے کہ یہ کس سے ہے؟ یہ ایمن یمین سے بنا ہے. ابیکو لفظ بمانا برکت، تو کہا جاتا ہے یمین و فلان علینا فہو میمون. جی اچھا جی. اول انو جمع یمین کی وہو بمانل. اچھا ایک قسم دا نا یمین کیوں رکھیا؟ قسم دا نا نام رکھا گیا ہے قسم کا کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ عربی ان کا طریقہ تھا جب وہ قسمیں اٹھاتے آپس میں، جب وہ بے فلانا کام کران دے، قسمہ چاہو سارے کران دے جی، تو مارتا ہر ایک شخص ان میں سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے ساتھی کے دائیں ہاتھ پر. آندھنی ہاتھ سٹھ ہے، کھبا کے سجا تو سجے تو سجا ماریا جی. تو وہ سجے ہاتھ کی آدھے یمین چکیاں قسم اس گل تے نال سجے ہاتھ سجا ہاتھ ماریا. تو اس واسطے اس قسم کا کی نام رکھیا؟ یمین رکھا تھا کہ پوری گل سمجھ آ جائے. اور سمجھے ہی اس واسطے کی آدھے نے اے شابہ سے اگرچہ بنایا گیا یمین ظرف جی پس نہیں، اگر بنایا جائے یمین کو کیا ظرف تو پس نہیں جمع بنے گا، اس لیے کہ ظرف جو ہوتی ہے وہ اس کی جمع نہیں بنتی. جی اگے جی تے کدے گیا اگے جی وفت ہو وفوتہا. سوال ہے یہ جو آل کا الف ہے یہ بھی تو وصل کا ہے، یہ درج کلام میں ساکت ہوتا ہے. اینو فتح کیوں دیتا جے؟ آکھیا جی یہ بھی کثیر الاستعمال ہے. کون؟ کون کثیر الاستعمال؟ کثیر الاستعمال ہے کہ جسے سارے نکرے اڈیاں چوک کے ویندے نے کدوں آوے گا اسی معرفی ہوواں دے. ہاں جی
सवाल है कि अलिफ लाम साढ़े भी हालात बदल गए अनिशा अलिफ लाम तारीफ का इसमें जो अलिफ है ये भी वसली ये भी हमजा फसली अलिफ फसली है, इसको क्यों फतह दिया? तो उसका जवाब है ये भी कसीर और इस्तेमाल कसरत किसको चाहती है? खिफत को चाहती है। और फतह दिया गया अतफ है मातन के कौल व फोतिया अल्फो ऐमन, पस होगा ये भी जवाब सवाल मुकद्दर का जो वहाँ था, भी क्यों दिता फतह? और फतह दिया गया तारीफ के अलिफ को अर रजुल की मिसल में और अल गुलाम की मा कौन हाँ बाबजा इसकी कसरत के भी। और इनका इस्तेमाल कसीर अल्फ कसीर नहीं, इसका इस्तेमाल कसीर है जी। और फतह दिया गया तारीफ का अलिफ और रजुल की मिसल में इसके इस्तेमाल की कसरत की वजह से भी। शाबाश। बता दिया गया तारीफ के अलिफ को और रजुल की मिसल में इसके इस्तेमाल की कसरत की वजह से नाम रखा है इसका अलिफ जी। हूँ लिया को गल खोलू नहीं था, हालांकि जिस हरकत हो की होंगे हरकत ना हो थे। नाम रखा है इसका अलिफ इसलिए कि हमजा जब वाक़या होता है अव्वलन तो वो लिखा जाता है किस शक्ल में? एक वजह, इसलिए इसको क्या कहा? अलिफ। और इसलिए कि ये दोनों कौन अलिफ और हमजा मुतकारिब होते हैं किस में? और इसीलिए तो जब मोताजी हो अलिफ को हरकत देने की तो हरकत देकर उसको क्या बनाते हैं, ना कि कोई और शय बना देने। सिहा में कहा है अलिफ दो किस्म पर है, टिल्ला जा ते आकड़िया होया बे लीना बे नरम ते मुतहरका। बस लीना का नाम क्या है और मुतहरका का नाम रौला निबड़े। अब्बा पिछो के पुत्र दो ने जी। इसी माना के लिए होना मसला समझा जाए कलंदरो, इसी माना के लिए हुक्म किया फुकहा ने कि ज़्यादा फरमाए अल्लाह ताला उनके आलाम की रिफत को। उन आख्या कि कैदे दे हुरूफ 28 ने, कैदे दे जेड़े लिखे ने 29 ने गिन लो, जेड़े लिखे न कलंदरो। ते चूंकि हमजा ते अलिफ इको शय वे, जिस एक बनाओगे तो किन्ने रह गए? एड़ा फुकाहा ने आख्या कि हुरूफ हिजा किन्ने ने? वो ए वजह है कि भी अलिफ ते एक के ते जे अलिफ वखरा ते ओ तो हमजा जो जिन्हें मुँह खोलिया शेर तरह वखरा। हुण किन्ने ने? हुण 29 ने। हुण 29 ने जी। फुकाहा ने फरमाया बैठाई ने इस वजह तो जी। बजाय उन गल परेशान करने वाली यार फुकाहा दे ने बाहर 28 ने लिखे 29 ने ते इन्हां विचों किहड़ा कढिया बाहर? दसिया तो फम च 10 लुगतां ने। मतलब ये होंदा है भी किसी शेर में किस तरह इस्तेमाल है, किस तरह इस्तेमाल है, तो बंदा समझ यार लफज केड़ा जी। वो तो फमुन सी फुमुन की शा होंदी है जी। तो जब पता हो तो फिर होंदा है भी यार वही लफज है जी, बेनती मुख्तलिफ लुगतां ने यार जी। जी मैं अगे लाला पिछले दफा आया किनिया लुगतां ने जी। लाना भी है कि कोई नहीं है, उन्होंने लुगता ना पता हो तो बंदा परेशान था यार शायद कोई नवा लफज आ गया जी। जी बल अलिफु सबर सबर सबर। सवाल है अकरम का हमजा ये भी तो वसली है, इसको फतह क्यों दिया जी? अकरम का हमजा ये भी वसली है, इसको फतह क्यों? कोई अमर से आया पे तो उसका जवाब है कि ये अमर की वजह से नहीं आया, ये भी अमर बनाया यो करेमों से तो काफ साकिन रह गया तो हमजा वसली लाए। ये वो नहीं है बल्कि ये अलिफ कती है, बल्कि ये कती है। क्या क्या भाई? जवाब ये है कि अकरम का हमजा ये हमजा अमर का नहीं। अमर का मतलब है भी माँ बात साकिन रह गया, फिर मुजारत तो ता हज़फ की माँ बात साकिन ते हमजा वसली लियाना पै गया ए मतलब जी। बल्कि ये अलिफ कती है, अलिफ कती है जी। अच्छा जी ये कती किवें बन गया?
اندر وجہ یہ ہے کہ تو کریمو اصل میں تھا تو اکریمو، کیا تھا؟ تو اکریمو کا حمزہ حذف کر دیا، بن گیا تو کریمو۔ تو جب تا حذف ہوئی نا تو انہوں نے آخیا پھر جدو سیٹ خالی تو سانو لے جاؤ، تو پھر واپس آ گیا جی، تو بن گیا اکرم۔ ورنہ تو اکریمو کو بناؤ امر تو کیویں بننا سی؟ تو اکرم بھی بنیا پیا جی، اوپر آ گیا سی، پھر واپس آ گیا جب سیٹ خالی ہوئی تھی جی۔ الف قطعی اس لیے ہے کہ یہ اصل کو امر کے لیے نہیں لایا، اصل میں یو کرمو ہے تو یو اکرمو، اور تو اکرمو کہہ دے، یہ نو چھڑ دے، تو اکرمو، تو اکرمو تھا، اکریمو کی جب تا حذف کی تو باقی اکرم رہ گیا۔ تو اصل میں جب حذف ہوئی تو وہ واپس آ گیا، کیا آ گیا؟ واپس تو اصل میں وہ قطعی ہے کہ باب فعال کا حمزہ کیا ہے؟ تو یہ وہی ہے کہ جی، اور فتح دیا گیا اکرم کے الف کو، اس لیے کہ یہ الف نہیں ہے امر کے الف سے۔ کی مطلب ہے یعنی نہیں لایا گیا افتتاح کے لیے تاکہ ہو جائے، تو پھر کیا لازم ہوتا؟ ہاں بلکہ الف قطعی ہے۔ اور کیویں بن گیا؟ اس لیے کہ یہ محذوف کیا گیا ہے تو کریموں سے، اصل اس کا تو اکریمو ہے، لے کون ہے ماضی ہے اکرم، کیونکہ ماضی اکرم ہے تے مضارع وچ ماضی والے سارے حرف ہوندے نے جی جڑے صحیح ہون جی، حمزہ وصلی او حذف ہوندا ہے، وصلی ہے ہی نہیں جی جی۔ اور فتح دیا گیا اکرم کا الف اس لیے کہ نہیں ہے یہ الف کے امر سے بلکہ امر کے الف سے، بلکہ یہ الف قطعی ہے، اس لیے کہ یہ حمزہ محذوف کیا گیا ہے تو اکرمو سے۔ فتح دیا گیا اکرم کے الف کو اس لیے کہ نہیں ہے یہ امر کے الف سے بلکہ الف قطعی کا ہے، اس لیے الف قطعی کا ہے، اس لیے کہ یہ معذوف کیا گیا ہے تکریم، اس لیے کہ یہ حذف کیا گیا ہے۔ ہاں اگے وحذفت لاجتماع الحمزتين في اکرمو لأن لأن اصله اکرمو۔ بس تو سوال ہے تو یہ تو کریموں کے اندر حمزہ کیوں حذف کیا؟ سوال تو اکریمو تھا تو اس میں کیوں حذف کیا؟ سوال ہے جی نے کی کیتا سی؟ کہ تکرمو میں حمزہ کیوں حذف کیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ ایک انہاں وچ واحد متکلم دا سیگا سی، او بندا سی او آ، کی بندا سی؟ او آ، کی بندا سی؟ اور باہر لکھا ہے یہ عجیب سی آواز بن گئی ہے، تو بچنے کے لیے وہاں پہ ماضی والا جو حمزہ قطعی تھا اس کو حذف کر دیا، تو پیچھے بن گیا اکرمو، ایک کلا ڈرن لگ پیا، باقی وڈے تے وچ ایک چھوٹا، اور ناکا سے سارے چھوٹے ہو جانے ہیں تاکہ تردن للباب ہو جائے جی۔ ہم بھی شاہ جی کیا کیا جی؟ تو جواب یہ ہے کہ تو کریموں میں کیوں حمزہ حذف کیا؟ حمزہ حذف اس لیے کیا کہ ان میں ایک سیغہ ہے بیت متکلم کا، وہ بنتا ہے او آ، وہ اکرمو تو ہے یہ جو موشی پہلے بھی اینو او آ کرو گے تو پتہ لگا آواز کے ہو جی جی جی، اس میں دو حمزے جمع ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ عجیب سی آواز بن گئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حمزے کو حذف کر دیا، تو باقی سب میں تردن للباب کی وجہ سے، باقی سیغوں میں تردن للباب اس حمزہ کو حذف کر۔ ہاں سنیں تو سر بطرال جو پڑھا سی سوال، قلیل کو کثیر کے تابع کیا جاتا ہے، کثیر کو اتنے کثیر قلیل دے تابع نے، تو جواب وہ جڑا پڑھیا سی حرف بارف پڑھایا سی۔ چلو جی اور بھی کتابہ چاہیا جی۔ اور حذف کیا گیا کون جی؟ ہاں حذف تو اکرمو سے، تو اندے وچ کیوں کیتا؟ اور حذف کیا گیا کون؟ حمزہ کندہ تو اکرمو کا، با وجہ جمع ہو جانے حمزہ تین کے اکرمو میں، یعنی فی فعل المتکلم واحد میں، یہ مطلب اکرمو نہیں اکرمو، وہ لکھی زبر ہی سارے ہوتے، اس لیے کہ اصل اس کا بیان ہے یا تعلیل ہے حمزہ تین کے اجتماع کی اکرمو، اس لیے کہ اصل اکرمو کا او اکرمو ہے۔ اور پھر ترجمہ کر دیں ایک منٹ پہ۔ اور فاتحہ یہ پڑھ لیں
یہ جواب ہے سوال مقدر سے، وہ یہ ہے کہ تمہارا قول کہ لایا جاتا ہے حمزہ بعد حرف مضارت کے، اگر ہو ماں بعد اس کا ساکن افتتاح کر لیے اور کسرہ دیا جاتا ہے، یہ گل منقوض ہے کندنا اکرم نال، اس لیے کہ ماں بعد حرف مضارت کا وہ کاف ہے، تے تو بات کی رہ گیا ساکن، اور حمزہ اس کا لایا گیا ہے باوجود کہ خلاصہ جواب یہ ہے کہ منع ہے ہونا اس حمزے کا مجتالبہ، اور یہ اس لیے کہ یہ نہیں ہے امر کے حمزے سے، امر کے نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ حذفت یہ استیناف ہے، نمی گل ہے، واقعہ ہے جواب سوال مقدر کے لیے، بس گویا کہ قائل نے کہا، گویا کہ کیوں حذف کیا گیا حمزہ کس سے، تو جواب دیا بحذفت، یعنی زیادہ کیا گیا حمزہ مفتوحہ اکرامہ کے اول، اکرم کے اول میں، لے نقل ہی اصل سی کاروماش، کاروما باب سی نا، اینو اغال جانا سی ثلاثی مزید لے، تو اس کے اول میں کیا کیا گیا، حمزہ کو زیادہ کیا گیا باب آخر کی طرف، تو کیا بن گیا، اور مضارع اس کا جیسے یدخرے جو حمزے کے ساتھ، کیونکہ مضارع وہ نری ماضی ہی ہوتی ہے حرف مضارت کی تین اس میں، تو پس جمع ہو گئے کس میں، حکایت بعد حکایت متکلم نو آدھے جے، حکایت میں کس میں، بعد متکلم میں، کون، وہ حمزے، پس مشابہ ہو گیا یہ کتے کی آواز کے یا نشئی کی آواز کے، اے آواز بڑی بھی اوہ سمجھی جی، تو یہ نشئی کی آواز کے مشابہ ہو گیا، پس حذف کیا دو میں سے ایک، اور حذف کیا گیا بواقی سے، تک ٹور پھر منع کرو، کر لے نا، کرنا ہے تو کرو بابا جو حمزوں کے اجتماع کے لیے کی وجہ سے، یار کے لیے کی ہوا اکرمو میں، اس لیے اکرمو میں، اکرمو میں، اس لیے کہ اصل اکرمو کا اکرمو ہے، شبہ حمزہ بوجہ جمع ہو جانے حمزہ تین کے اکرمو میں، اس لیے کہ اصل اکرمو کا واکرمو ہے جی، ولا تحذف حمزة اعلم في الوصل في الخط حتى لا يلتبس الامر من باب علم بامر علم۔ بس اچھا جی، مسئلہ سنو جی، اور ویکھو نا بین استور کی آنکھیں نے، جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ حمزے جو لایا جاتا ہے حمزہ اس کی حرکات کے بیان سے جی، بعد حذف کرنے کس کے، تو شروع ہوتے ہیں اس کے ذاتی احکام میں کہ اینو کی کرنا ہے، کیویں دا رکھنا ہے، ان ساری گالوں کرن لگے رہے ان دی ذاتی گل، تو سمجھو یہ جن امر نے سارے نے گل صرف کلے دی کر کے باقی سارے قیاس نے جی، تو سوال ہے جی کہ یہ جو اے لم ہے، یہ جو اس کا حمزہ ہے وصلی کہ کوئی نہیں، تو وصلی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ وصل میں وہ گر جاتا ہے، واؤ آئے گی نا والم گرے گا، تو سوال ہے اس کو صرف خط میں کیا نام ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، لفظ میں کیا، یعنی صرف تلفظ میں گراتے ہیں، خط میں نہیں گراتے، خط میں نہیں گرتا، لکھا جاتا ہے، والم لکھیں گے نا، والم تو واؤ الف لکھیں گے، پھر آگے عین لام میم ہوگا، تو جب یہ ہے وصلی ہے تو جب درج کلام میں آیا، جب پڑھنا نہیں ہے تو لکھنا کیوں ہے جی، اس کا جواب دیا جی، کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اے لم کا جو حمزہ ہے کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، تو جب وصلی ہے تو وصلی درج کلام میں گر جاتا ہے، تو جس طرح تلفظاً گرتا ہے اس طرح خط میں بھی گرنا چاہیے، گرنا چاہیے، تو اس کا جواب دیا خط وچوں گرا کے چسکا آ جائے گا، ایک باب جے علامہ تو علم کی علم، تے او بھی عین لام میم ہے، تے اے بھی عین لام میم ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ اے جڑا ہے نا، اے باب تفعیل ہے یا باب عالم ہے، باب عالم ہے جی، اتنے تو ہونی واؤ جی، اگے ہونی عین لام میم،
ਇਹਨੂੰ ਵਾ ਲਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਅਲਿਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਤਬਾਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਿਫ ਰੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਲਿਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਦ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬ ਤਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ। और नहीं हज़फ किया जाता ए लम का हमज़ा वसल में ख़त में एतराज़ भी यानी तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि हज़फ किया जाता उसमें, सुने, क्योंकि नुतक इस वक़्त वसल के वक़्त इसका नुतक करना क्या है, मुश्किल होता है। वा ए लम ते वा लम सौखा केड़ा है, ए मतलब है जी कि क्यों किया गया, ताकि यानी अगर हज़फ किया जाए केड़ा ए लम का किस में, ख़त में भी, तो लाजम आ जाएगा इल्तिबास अमर का, ताकि ना मुल्तबिस हो जाए अमर बाब आलिमा का अल्लाह माँ के अमर के साथ। हाँ जी शबा जी माना करो, माना किया जाता हमजा अलम का वसन में खत में, ताकि ना मुल्तबिस हो अमर बाब आलिमा का अल्लामा के अमर के साथ। नहीं हज़फ किया जाता हमजा इलम का वसल में ख़त में, ताकि ना इल्तिबास आ जाए अमर का बाब आलिमा से अल्लाह। हाथ दोगे यार मैं, अच्छा जो देखो ना लम्मा नजर आई, जब कि नहीं हज़फ किया गया किस में, अमर में, तो उठ गया कौन बैनस्तूर, उठ गया इल्तिबास इन दो अमरों के दरमियान, इन तो हमल किया इस पर उन अमरों को कि जिनमें इल्तिबास नहीं होता हमज़ा वसलियों से, सुने, जैसा कि किस में, अस्मा में और अफ़ाल में और मसादिर में, तरदन लिलबाब, और जहाँ हमज़ा वसली अगर हज़फ करें तो किसी से इल्तिबास नहीं आता, उनको हमल किया उन पर जहाँ हमल करें इल्तिबास आता है, सुने, बाकी वजह से बस हज़फ कर देता। जी जी सबर सबर, सवाल है ये बड़ा फ़र्क है ज़मीनों आसमान दा, ओ वा लम में ते ए अलिम में ते चंगा भला है, 5 मन भारा और चटाकी वजन, इतने कितने रौला पैन लगा है जी। ए जाम ही ज़बरा ज़ेरा ते नुक्ते शद्दा मद्दा, ज़बरा ज़ेरा शद्दा मद्दा ते नुक्ते, इनू एजाम आंदे ने जी। जी सवाल है कि ये जो इल्तिबास है ना, ये एजाम की वजह से रफ़ा हो जाएगा। सवाल ये है कि इल्तिबास एजाम की वजह से रफ़ा हो जाएगा, और यो ला मुजाना जाएगा बे रफ़ा हो जाएगा, लिहाजा ये हमजा तुसी वसली जान दो इनू, बस अगर कहा जाए मालूम हो जाएगा एजाम के साथ, ए ला यल्ताबिसु बैनल अमरैन, क्यों, अमरैन बिल आखर बल यो फर्रा को बैना हुमा बिल एजाम, बल और यो लामो यो फर्रा को बिल एजाम, शबा जी जी बिल एजाम ए बिल एराब, शबा टोरो मालूम हो जाएगा एजाम के साथ। जी बस अगर कहा जाए कि मालूम हो जाएगा एजाम के साथ। अच्छा जी सबर कर पिछो गल रहेगी जिमें, और तरदन लिल बाब दाशिद टुर दिया, और देखो ना पीछे, और वक़द तारे दो फी ज़रूरत है, वक़द कभी कभी वारद होता है किस में, केड़ा, ये जो बाब इफ़ाल है ना, बाब इफ़ाल, इसका हमज़ा हज़फ होता है मुज़ारे में, लेकिन कभी कभी ज़रूरत की वजह से ना, ज़रूरत शेरी होवे तो उन वापस ले आते जी जी। और देखो समझाइए, हाँ ओह के शेखुन अला कुर्सी यही मुअम्मिमा फ़इन्नहु अहलुन लिअन युअक्रमा, ये हमज़ा कढ़िए तो ता पूरा होता, नहीं तो शेर का टुकड़ा घट हो जाता, समझे ही बे शेख अपनी कुर्सी पर है दराल के मामा बांधने वाला है, वो अहल है इस बात का कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए, समझे ही। फिर जब हज़फ किया गया किसको, और पूरी गल तो पीछे रहेगी ना, हरफ़े मुज़ारत को किसके लिए, ना ना ओ विच अंदर बढ़ गई गल, लैन तो पार, लित तखफीफ है, और विच निशान दिता ना रता जा जी,
حذف کیوں کیا؟ تخفیف کے لیے، باوجہ امر کے صیغے کے بنانے کے لیے، تو لٹایا گیا کس کو؟ کیونکہ اس کے حذف کی علت وہ کون سی؟ حرف مضارع سے تخفیف کے لیے وہ ختم ہوگی، کیونکہ حرف مضارعت کے حذف کے ساتھ زائل ہوگی کون؟ اور مضارعت تو پس زائل ہو گیا حکم کیڑا؟ اطراحت والا، تے لہٰذا حمزہ واپس آ گیا۔ اگر تو کہے جی اتنے لے آندا جے تے کور محلے وچ بھی خرابی انہاں دے بھی بندے واپس لے آؤ۔ اگر کہا جائے کہ کیوں نہیں لٹائے گی واؤ تا اے دو بعد جی باوجود کہ واؤ کیوں حذف ہوئی تھی؟ یاد ہی وجہ تو یاد آیا، یاد آئی؟ اچھا بھئی بعد حرف مضارعت للامر، باوجود ہے کہ حذف اس کا کس کے لیے تھا؟ او سمجھے نا، او تصل سے نا کتھے؟ یائدوں میں، تے تائدوں میں تو مسئلہ کونی سی، وہ یائدوں میں مسئلہ سی بھی کسرے کٹھے ہو گئے چوکھے سارے جی بھئی یا جڑی نا جی او یو ایدو سی نا، واؤ پھس گئی دو کسریاں وچ تے اگے کسرا حقیقی وچ تے اودے تے چاہ نہ کرا دیتی جی، تو شودی وچوں کڈنی پے گئی نہیں تے مر جانا سی انہیں جی، تے لہذا جس لے تا حذف ہوئی تا ایدو دی تے ہن تے واؤ کی ہونی چاہیے تھی، تے یہ کیوں نہیں واپس آئی جی؟ پس تحقیق زائل ہو گیا بے زوال عین ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر واؤ کو واپس لایا جائے، اگر نظر آ رہی کہ نہیں؟ اور لو اعیدہ نہیں دس رہا، اگر واپس لائی جائے نا واؤ تو پھر البتہ اعلال کیا جائے گا حذف کا، اس کے فعل کے اعلال کی وجہ سے تابع داری کرتے ہوئے، تو پس ہوگا یہ واپس لانے والی کوشش سعی الاعادہ ضائع چلی جائے گی۔ اندھ نے ہاکذا قالوا، باپی ایمی تقریر کی تھی میں بھی سنا دیتی جی، بھی جے لے آئیے نا واؤ تو پھر فعل دی تابع داری واسطے پھر حذف ہو جانی ہے، تو یہ پھر فائدہ کو نہیں ہونا جی۔ اگے جی او اے جام کی شے انہوں ذرا سمجھا جے پلاؤ جے بے کسرے ایک ہی ہے، معنی اس کا ہے رکھنا نقطہ کس پر؟ اسی سے حروف موجم یعنی حروف الخط موجم پھر استعمال کیا جاتا ہے جی اس میں جو حاصل بالمصدر ہوتا ہے جی، اور اس کو انہوں نے عام کر دیا، مراد اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ مراد کون ہے؟ حرکتیں اور تشدید، سمجھائیو؟ اے جام بول کے مراد کی لیندے نے حرکتاں تے نقطے تے شدہ، خلاصہ وہ کہ ذکر کیا اس کو سائل نے، منع ہے التباس کا حمزے کے حذف کی تقدیر بر کتابت میں کندے وچ؟ علم وچ والم وچ، کیوں؟ باوجہ حاصل ہونے فرق کے کس کے ساتھ؟ اجام کی حرکتہ، کیونکہ عین امر عالمہ میں کیا ہے؟ اند درج والم ساکن بھی ہے، اور لام یودع لہا فتح جی، اور وعلم اور عین امر میں علامہ سے یودع علیہ الفتح تو تے لام دے وچ رکھی گی کسرہ علم اور تشدید، پس ایک کا دوسرے کے ساتھ خاتمے جی میں لفظ کو نہیں ہے میں تے تسی پھر ساڈی گل منو، آندے نے تینوں جواب دینے جے چنگا لگے تے ٹھیک ہے نے پھر تہاڈی گل مننے چ پروگرام بناواں گے جی میٹنگ کریں گے۔ پھر جواب ہم کہتے ہیں کہ اے جام تو یترا کو کثیرن، اے جام اے تو ہندے کو نہیں، اے شدہ مدہ تو نقطے تے ہندے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیویں لگے دا پتہ؟ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ یہ جام یہ بہت دفعہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اوتے دیکھو اے لا یکتب فی کثیر من اقوال، کیونکہ یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ امور جائزہ ہیں۔ آگے کی لکھا ہے؟ ہاں نہیں یہ لا کٹو نا، لا بل نہیں ہے گا، لا رہن دیو، بلل بلغا بلکہ بلغا اور فضلاء عیب جانتے ہیں نقطے پانے نو، تشدید نو تے اعراب نو، او کی جانتے نے؟ عیب جانتے نے، بھی تنوں عربی نہیں پڑھنی آتی جی، نقطے پا کے تے زبراں زرا پا کے پڑھ دے ہو جی سنے ہی اے مطلب جی وہ اتنے سارے قرآن شریف نے چھپے چوکھے، وہ عربی رسم الخط
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਫ ਇਲਤ ਸਾਕਣ ਜਾਂ ਵਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਜ਼ਮ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ੇਰਾ ਸ਼ੱਦਾਂ ਮਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਓ ਸਾਕਣ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ اے گل جی ہم کہتے ہیں اعجام چھوڑ دیا جاتا ہے بہت دفعہ جی ہم کہتے ہیں اے ومن ان الاعجام یترک کثیرا جو خرکو ومن سما رہی جی ان دی گل جی ہم کہتے ہیں اعجام چھوڑ دیا جاتا ہے کثیر شابہ چھوڑ دیا جاتا ہے بہت دفعہ ومن ثم فرقوا بین عمر وعمر بالواو بس اس پر تائید پیش کرتے ہیں چونکہ اعجام نہیں ہوتا زبریں زیریں نہیں ہوتی اس لیے عربی کے دو لفظ ہیں ایک ہے عمر ایک ہے عمر ایک ہے دونوں میں التباس آتا ہے تب اس التباس کو زبروں زیروں کے ذریعے نہیں ختم کیا بلکہ واؤ کے ذریعے ختم کیا ہے کہ عمر کے آگے کیا لکھتے ہیں اردو دانا آکھے امرو انہوں نے کہا واؤ جو لکھی ہے پڑھنی نہیں ہے کہ جی تو یہ واؤ کا فرق اس لیے کیا ہے کیونکہ اعجام نہیں ہوتے کیا بھی واؤ ہوئی تو کی پڑھنا ہے یہ واؤ نہیں تھے عمر اے بھی دو لفظ ہیں جی بھئی ہاں بھی شابہ جی کیا کہ جی اسی وجہ سے اے تائید ہے بھی اعجام یترک کثیرن بہت دفعہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اسی وجہ سے عمر اور عمر کے درمیان واؤ کے ساتھ فرق کرتے ہیں کس کے درمیان واؤ ہو تو عمر ہوگا واؤ نہ ہو تو عمر ہوگا عمر ہوگا سمجھے ہی اے شابہ سے اور اسی لیے فرق کرتے ہیں عمر اور عمر کے درمیان یہ عمر تو بعد واؤ عطف والی جے متے بھی نال جوڑ دو دے اور مانا اور واؤ کے ساتھ ہاں جی اور اسی وجہ سے فرق کرتے ہیں عمر اور عمر کے درمیان واؤ کے ساتھ شابہ جی فرق کرتے ہیں عمر اور عمر کے درمیان واؤ کے ساتھ او بفتح الاول بس کوٹ ثانی او عمر تے پہلا جڑا بضم الاول تے بفتح ثانی اور تو ویکھو نا بالواو اے فل خط ہے سو کیونکہ لکھتے ہیں حالت رفع اور جر میں کنو ثانی وچ کون عمر وچ رفی جری حالت میں کیا لکھتے ہیں واو لکھتے ہیں اور اول میں رفی جری حالت میں واو اول کون عمر دو لفظ نے یار لفظ عمر تے لفظ عمر یار لفظ عمر تی گل ہو رہی ہو بلا کتنی دے کو پہ جے کہ لفظ عمر جو ہے کہ اس میں فی الخطے کہ بھی اس میں تاکہ اس طرح رفی اور جری حالت میں ثانی میں کیا لکھتے ہیں اول میں واو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتبس ترک اعجام کے وقت میں زبرہ زیرہ تو دیا کونی جی سنے نا اچھا سوال ہے یہ ثانی نال واو زیادہ کیتی ہے تو پہلے نال بھی کر سکتے ہو عمر اگے واو ہوئے عمر اگے واو نہ ہوئے تو بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا کہ نہیں ہو سکتا لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ خاص کیا ہے زیادتی کو ثانی کے ساتھ لے خفت ہی لے کیونکہ فا کلمہ مضموم نہیں ہے گا جی یہ تے واسکل زیادہ تے اور زیادہ سکیل ہے جی اچھا جی باقی نسب کی حالت میں عمر کے آگے واو نہیں لکھتے کس میں سمجھے کہ نہیں نسب کی حالت میں کتابت کا قانون بھی سمجھیں نسب کی حالت میں ہو تو ہو عمر کے آگے کیونکہ نسب کی حالت میں عمرن کی قانون تنوین کس سے بدلے گا تو جب آگے الف آ گیا اب الف فاصل ہو گئے کہ یہ عمرن ہے یہ عمرہ نہیں ہے سمجھے ہوں تو جب نسبی حالت ہوگی نا تو پھر آگے واو نہیں لکھنی بلکہ کیا لکھا جائے گا کیونکہ وہ نون تنوین الف سے بدلے گا اب الف خود فاصل ہو جائے گا سمجھی ہوں اے شابہ سے اور نہیں لکھتے حالت نسب میں واسطے فرق کرنے کے کس کے ساتھ تنوین کے ساتھ ثانی میں نہ کہ اول میں کیونکہ اول غیر منصرف ہے وہاں تو الف تنوین کا کیا آتا ہے اب فرق ہو جائے گا الف کے ذریعے شابہ جی وحذفت فی بسم اللہ لکثرت استعمالہ بس
سوال ہے اس کا جواب. سوال ہے بسم اللہ میں جو اسم ہے نا اس کا حمزہ وصلی ہے. اس کا تو تم نے کہا کہ حمزہ وصلی جو ہے وہ تلفظ میں تو گرتا ہے، خط میں تو پھر بسم اللہ بھی تو خط وچ بھی گر گیا تھی کی بنے دا جواب دیو سانو تسی. جی بسم اللہ میں الف حمزہ وصلی ہے. اچھا ادھا ادھر بیٹھے آدھا باہر نکل گیا. خط میں نہیں گرتا. جی تو یہاں پر بسم اللہ میں خط میں بھی گر گیا ہے تو کیوں گرایا ہے اس کو؟ تو اس کا جواب دیا ہے لکثرت استعمالی کہ بسم اللہ کا استعمال کثیر ہے، لکھنا بھی کثیر ہے، پڑھنا بھی. تو کثرت کس کو چاہتی ہے؟ اس لیے. اور پھر لکھنے کا طریقہ بات تھوڑی لمبی کر کے لکھتے ہیں. یہ نشانی ہوں بیندے وجہ وصلی ہے گا سی. ہاں جی شابہ کیا کہ جو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ یہ کثیر الاستعمال، لکھنا بھی کثیر ہے اور پڑھنا بھی کثیر ہے. اس جی. لکھنے میں اور پڑھنے میں دونوں میں حمزہ ساکت ہے. ہر مصنف بسم اللہ کیوں لکھی؟ جواب سوال دے کہ نہیں بھی اس کے بغیر کام بے برکت ہو جاتا ہے. پڑھنا بھی کثیر ہے تو کثرت کس کو چاہتی ہے؟ اور حذف کیا گیا یعنی حمزۃ الوصل فی الخط بسم اللہ میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد جے پوری کس میں؟ باوجہ اس کے استعمال کی کثرت کے. کتابت میں جس طرح پڑھنا کثیر ہے نا، کتابت بھی بعد طول جڑا ہے نا یہ اندر عوض بنایا ہے. تو قانون ہے کہ بات لمبی کر کے لکھی تھی بسم اللہ دیجیے تھوڑی جی جنی بھی دیجیے جی. ہاں جی شابہ جی. اور حذف کیا جاتا ہے حمزہ بسم اللہ میں بسم اللہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے. اور حذف کس میں؟ کتابت میں. اور حذف کیا پڑھنا تو ہے ہی ہے لیکن کتابت میں بھی. کتابت بھی کثیر اس لیے حذف کیا. بات کتابت کی ہو رہی ہے. جی کو نظر آ رہی او حذفت جب متوجہ ہے یہ کہ کہا جائے کہ تمہارا قول کہ نہیں حذف کیا جاتا الف وصلی کتھے، یہ تمہارا قانون ٹوٹ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کیونکہ اس کا حمزہ وصلی ہے باوجود اس کے کہ کیا جاتا ہے خط میں کیا جاتا ہے. تو اجاب باب قولی و حذفت اور لکثرت استعمال ہی اور دلیل دے دینی کیونکہ ازما من کتاب کیونکہ نہیں کوئی بھی کتاب مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے اس کے اول میں کی شے تبرکن تے وقت دان بالتنزیل تے وعملم بالحدیث نبوی تے کثرت استعمال تلفظ میں بھی کثیر ہے تو یہ کتابت کے منافی نہیں ہے. جی سنیں ہی اگے جی ولا يحذف في اقرأ باسم ربك الذي خلق لقلة الاستعمال. بس تو سوال ہے قرآن پاک میں جو آتا ہے اقرأ باسم ربک، اقرأ باسم، اقرأ یہ دیکھیے اس کی جو کتابت ہے نا وہاں بے کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے. جی تو اس میں الف پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ اقرأ بسم میں یعنی یہاں کتابتاً کیوں نہیں گرا یہاں؟ تو جواب دیا کہ اس کا استعمال بسم اللہ کی طرح تو نہیں ہے کہ ہے بھی یہ ہر باری پڑھیا جاتا ہے. یہ تو جدو تلاوت اتنے آئے گی تو پڑھیں گے جی یا کوئی پوچھے گا پہلی آیتاں کہڑیاں نازل تو پڑھیں گے جی. تو ویسے تو ہر خطبے تو پہلے لکھنا ہر جگہ تے پڑھنا ہے تو نہیں کون ہے بسم اللہ یہ وجہ ہے. تو قلت استعمال تھا اس لیے اپنی اصلی حالت پر رکھا ہے. جی تو سوال ہے کہ بسم میں با الف با کے بعد حمزہ وصلی لکھا ہوا ہے تو نہیں اس میں بھی اس میں اقرا بسم ربے کا جو ہے یہاں بھی تو اسم ہے جی. تو اس میں پھر حمزہ وصلی کتابتاً کیوں نہیں حذف ہوا؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح کثیر الاستعمال نہیں ہے اور نہیں حذف کیا گیا کہ او الواب مانا فا تفریع یعنی جب ہے حذف کس وجہ سے تو فالذا لا یحذف اس لیے حذف نہیں کیا گیا اور نہیں حذف کیا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق میں اے میں او میں بسم اللہ اقرا بسم اللہ میں جی بابا جا وہ بھول گیا میں بھی اقرا نال جڑ گیا. چلو جی بابا جا قلت استعمال کے
کتھے کتابت میں بنسبت بنسبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی نہیں. اے گل واضح کہ اس دلیل دینی ہے. ہاں جی شاباش جی. اور نہیں حذف کیا جاتا حمزہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں باوجہ قلت استعمال کے. شاباش نہیں جی. حذف کیا گیا کیا جاتا نہیں حذف کیا جاتا حمزہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں بوجہ قلت استعمال. اور میں خود رہوں قلت الاستعمال، اس لیے کہ محض استعمال ہوتا ہے جب پڑھا جاتا ہے. یہ جب تلاوت کریں گے تو یہاں پڑھیں گے، یا جب یہ صورت لکھیں گے تو اس وقت لکھیں گے. تو ولا شک فی قلت یا بنسبت، بس پتہ چل گئی یہ بات کہ حمزے کا حذف بسم اللہ میں کس وجہ سے. اگر تو کہے کہ کثرت استعمال نہیں مستلزم کس کو، کیا نہیں دیکھا تو نے لا قولی تعالی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کثیر الاستعمال کوئی نہیں. استعمال نہیں ہے. ایتھے بھی کتابت حذف ہے جی، ایتھے بھی. اب شاہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لو. سنیں ہی کیا کہ جی سوال ہے بھی یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے تو کتابتاً حذف ہے. سنیں ہی اے شاباش سے جو مانا کیتا سارا بھی او ایتھے بھی کیوں ہے بے حذف الحمزہ باوجود کہ ماد میں اور ترجمے تو اگر ٹر بھی جا اپنی کثرت الاستعمال یا ایدن ہم کہتے ہیں حمزے کا حذف اس میں لے موافقت تسمیت، یہ موافقت ہے بسم اللہ کے ساتھ وہ جو لکھی جاتی ہے کس میں مصحف میں. سنیں بھی چونکہ اندے وچ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ نہیں پوری، اگرچہ آیت دی جز ہے لیکن چونکہ اے شکلن اویں دیئے تاں واسطے جی. سنیں اے شاباش سے تے کدے گیا میں. اگر سوال کیا جائے تو پھر چاہیے کہ حذف کیا جائے کون فی قولی تعالی اقرا، اسی وجہ سے کہ یہ بھی مشابہ ہے. جواب ہے کہ مشابہت محض مقصود ہے جب کہ تسمیہ پوری ہو. تو اس آیت میں تو پوری ہے انہ من سلیمان و انہ، اور اقرا بسم ربک میں پوری نہیں ہے. پوری اتنے پھر سوال ہی اگر تو کہے کہ اس پر مناسب ہے یہ کہ نہ حذف کیا جائے حمزہ کتھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا میں، اندے وچ بھی حذف ہے اندے وچ بھی. تو پھر اتنے اندہ سمجھے نا جی یہ پوری تو کوئی نہیں ہے گی جی. تو اس کا جواب ہے حذف کیا گیا حمزہ اس میں لکثرت الاستعمال، کیونکہ لوگ اس کو لکھتے ہیں اپنے ہر سامان میں. اپنے ہوں نہیں گل پہلے دی گل ہے جی، ہر سامان تے لکھتے سن جی، اس واسطے کثیر الاستعمال ہے. سارے محلے دی گل ہو گئی جیش کندی سارے محلے دی گل ہو گئی جونے. ہاں بشابہ جی اگے. وجزم آخر الغائب باللام اجماعا لأن اللام مشابهة بكلمة الشرط في النقل. هذا شروع في بیان احوال الاعراب بعد بیان اشتقاق. اے جدوں لام امر آنی ہے نا، اے جڑا امر بننا ہے امر وہ جو مخاطب ہے وہ تو ہے مبنی، وہ تو مبنی ہے. اس کے علاوہ جن پر لام امر آتا ہے یہ لام امر عمل کیا کرتا ہے؟ لام امر تو وہ مسئلہ شروع ہے. تو علامہ فرماتے ہیں جزم دی جائے گی غائب کے آخر کو معلوم میں اور سارے مجہولوں میں لام کے ساتھ بالاجماع اے اتفاقم بین اور کیا کیا بھائی علامہ فرماتے ہیں کہ جب امر پر لام آئے گی نا اس وقت مضارع مجزوم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس میں بصریوں کوفیوں سب کا. اور امر کیوں مجزوم ہوئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لام مشابہ ہے کلمہ شرط کے معنی کو نقل کرنے میں. کیا کہ جی
وجہ یہ ہے کہ لام مشابہ ہے کلمہ شرط کے معنی کو نقل کرنے میں، کس میں؟ معنی کو نقل کرنے میں۔ اس لیے جی سنیں جی او لوجود علت الاعراب وهو مضاف لہذا فهو مورب بالاتفاق ان معنی کر تو پھر وہ حاشیہ پڑے بکی میں اور جزم دی گئی ہے غائب کے آخر کو لام کی وجہ سے معلوم مجہول میں بالاجماع، اس لیے کہ لام مشابہ ہے کلمہ شرط کے نقل کرنے میں۔ جی شابہ جی جزم کی گئی ہے غائب کے آخر کو لام کے ساتھ بالاجماع، اس لیے کہ لام مشابہ ہے کلمہ شرط کے نقل کرنے میں۔ جزم دی گئی ہے غائب کے آخر میں لام کے لام بوجہ لام کے بالاجماع، اجماع کن کا؟ چلو شکر جی۔ اس لیے کہ لام مشابہ ہے کلمہ شرط کے نقل میں۔ او بے خود رو نقل میں، یعنی فی نقل معنی الفعل، فعل کے معنی کے نقل کرنے میں۔ پس جیسا کہ کون؟ بے شک ان نقل کرتا ہے فعل کو اس کے مجزوم بے، پہلے فعل دا معنی تسلی والا ہوندا ہے تو ان اس کو کدھر نقل کرتا ہے؟ کیونکہ شرطیہ بن گیا نا بھی اگر انج ہویا تو پھر انج ہوئے دا تو مشکوک فی بنیا کہ نہیں، شرط مشکوک ہوتی ہے تو کذالک اسی طرح لام امر نقل کرتا ہے فعل مضارع کے معنی کو کہ وہ پہلے خبر تھا اب وہ کیا بن گیا ہے؟ انشاء بن گیا۔ اے دوواں دے وچ گل بنی جے پس جا مشابہ ہو گیا کون؟ لام امر کس کے؟ نقل میں۔ تو اب یہ لام امر عمل کرے گا کس کا؟ کلمہ شرط کا۔ تو وہ کیا عمل کرتا ہے؟ تو یہ بھی پھر پس نہیں فرق ہوگا مضارع کے یا مضارع مجزوم کے آخر میں اور امر کے آخر میں۔ سمجھے کہ آخر میں فرق نہیں ہوگا جی، کس میں؟ صحیح میں اور مذکر میں، مفرد میں، مثنیٰ میں، مجموع میں، سارے برابر ہوں گے۔ لے یضرب جیسے کہ لم یضرب، اسی طرح حال ہے کس کا؟ لم یخشا، لے یرم آخر تک، لے یغزو آخر تک، اے بھی سارے برابر ہو گئے ہوں بے۔ ہاں بھی شابہ جی من کر لے وَكَذَلِكَ لِأَنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسی طرح کوفیوں کے نزدیک جو امر حاضر مخاطب جو امر معلوم مخاطب جو ہے وہ بھی مجزوم ہے لام امر مقدرہ کے ساتھ، وہ بھی مجزوم ہے لام امر مقدرہ سے۔ کیا کہ جی اسی طرح امر خاتم معلوم کوفیین کے نزدیک یہ بھی مورب ہے مجزوم ہے لام امر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ او جی لام کتھے جی اضرب آندے نہیں، اصل چ تضرب سی، اصل چ بعد چ اضرب بنیا جی، تو لہذا وہ لام جڑا پرا بھیجیا جے نا اندر کو ریموٹ ہے تو وہ اتنے بٹن دبائی رکھتا ہے جی اے شاباش جی، وہ سمجھے ہی۔ اور اسی طرح یعنی کل امر باللام امر الغائب مورب مجزوم و باللام المحذوف بھی، اگر جملہ نال جوڑ دینا مورب مجزوم ہے بڑھیا لام محذوف کے سبب سے بھی، اور جی میں لام ہوئے تے مورب مجزوم ہے ایویں لام محذوف ہویا تے اے مطلب یار۔ اور اسی طرح مخاطب کوفیین کے نزدیک اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ، اس لیے کہ اصل اضرب کا لتضرب ہے کوفیوں کے نزدیک شابہ جی۔ اور اسی طرح مخاطب کوفیین کے نزدیک اس لیے کہ اصل اضرب کا لتضرب ہے تو کوفیین کے نزدیک، اور اسی طرح مخاطب کوفیین کے نزدیک اس کی مطلب وہ بھی مضارع مورب مجزوم ہے لام محذوفہ کی وجہ سے جی، اس لیے کہ اصل اضرب کا لتضرب امن
ومن ثم قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبذلك فلتفرحوا. بس اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اضرب کا اصل کیا ہے. وہ یہ ہے، ایک تو قرات ہے نا فل یفرحو کی، وہ تو غیب کا صیغہ ہے جی، لیکن یہ قرات بھی ہے فل تفرحو. فل تو کہتے ہیں اسی وجہ سے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا. فَبِذَالِكَ اب اس قرات کے مطابق جو تا والی ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ نہیں، افرحو نہیں ہے بلکہ لتفرحو ہے جی. یہ تائید پیش کی کنہوں نے کہ بھی افرحو کا اصل کیا ہے، اے دلیل ہے جی. جی قرات کیا اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا. جی سنیں ہی کیا پڑھا ہے فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا. فَلْتَفْرَحُوا جی. اور اسی لیے تو یعنی اصل اضرب کا پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا. یہ قرات ہے یعقوب قاری کی. باقی سارے کیا پڑھتے ہیں فل یفرحوا یا تحتانیہ کے ساتھ اسی کی پڑھتے ہیں. ہاں جی شاباش جی. اور اسی لیے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھائی سونیاں کو قراءت منقول ہے نا، کاریاں آپ تیرے نہ بنائیاں ہو بلا ہو جائے جی. اور اسی لیے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا. پھل تفرحو. سنیں ہی ایک میں نے گل پڑھ لیے پھر اگلی گل ساری پڑھ دیا تو یا ان پڑھ لو میں فرض کرتا ہوں. چلو جی فاحوزے پر بس لکثرت سوال تے پھر اے لتضرب سی تے اضرب کیویں بن گیا، سانو بھی کچھ سمجھاؤ یہ فلسفہ. تو کہتے ہیں کہ سنیں ہی بے حذف کیا گیا لتضرب کی لام کو. ان کی قصور کیتا سی اور تخفیف کے لیے حذف کیتا ہے. تخفیف کیوں کیتی ہے؟ امر مخاطب کثیر الاستعمال ہوتا ہے، اس وقت لام کی کیتی فیہ بالنسبت الی الامر الغائب. امر غائب کے بنسبت امر مخاطب کیا ہوتا ہے؟ کثیر الاستعمال. اور سمجھے ہی چلو جی. پس حذف کی گئی لام کس سے لکھا نہیں من لتضرب یار واسطے تخفیف کے. اور کیوں تخفیف دی کیوں لوڑ پئی؟ باوجہ کثرت استعمال کے. امر حاضر غائب کے بنسبت کثیر الاستعمال ہے. ہاں جی شاباش جی. پس حذف کی گئی لام تخفیفاً کثرت استعمال کی وجہ سے. پس حذف کی گئی لام تخفیفاً کثرت استعمال کی وجہ سے. ثم علامت الاستقبال للفرق بینہ و بین المضارع. بس تو سوال ہے تو پھر تے غریبنی دا کی قصور ہے؟ یہ کیوں حذف کی تیجے؟ تو اندے نے کہ پھر حذف کی گئے علامت استقبال کون ہے؟ تا. اس لیے حذف کیا ہے تاکہ امر کے درمیان اور مضارع کے درمیان فرق ہو جائے. یہ حذف نہ کریے تو دو میں تضرب نے تو پتہ نہیں چلے گا بھی امر ہے جن دی لام حذف ہوئی ہے یا کہ مضارع ہے. ہاں جی کیا جی سوال ہے کہ علامت مضارع کو پھر کیوں حذف کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامت مضارع کو اس لیے حذف ہوتا کو تاکہ امر اور مضارع کے درمیان فرق ہو جائے. پھر حذف کی گئی علامت الاستقبال وہ کون ہی تا. تو پاس ہو گئی وہ تا جی میں لام مقدرہ ہے یہ میں تا بھی واسطے فرق کرنے کے امر مخاطب کے درمیان اور مضارع کے درمیان. اور کیونکہ اگر نہ حذف کیا جائے تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ تضرب کیا ہے، امر معلوم ہے یا امر مخاطب ہے یا مضارع معلوم مخاطب ہے. شاباش جی. علامت استقبال فرق کرنے کے لیے امر مخاطب کے درمیان اور مضارع کے درمیان. فبقي الضاد ساكنا فاجتلبت همزة الوصل ووضعت موضع علامة الاستقبال. بس پھر جی مجبوری بنی بھی دعاد پیچھے رہ گیا ساکن کہ نہیں رہ گیا تے فتعذر
تو پس لایا گیا حمزہ وہی تو بات یعنی داخل کیا گیا حمزۃ الوصل شروع میں تو کی بن گیا اضرب کی بن گیا اور یہ حمزہ لا کر علامت استقبال کی جگہ میں رکھا گیا یہ حمزہ لا کر لام دی جگہ تے نہیں تا دی جگہ تے رکھا ہے لام دی سیٹ خالی ہے علامت مضارع کا حذف کرنے کے بعد دعا ساکن رہ گیا تو اب ابتدا با ساکن مشکل ہو گئی ہے مجبوراً حمزہ وصلی لائے لایا گیا اور اس کو علامت استقبال کی جگہ رکھا گیا پس باقی رہ گیا دعاد کتھے فی اول الکلمہ کیونکہ ہن جڑا فرنٹ سیٹ تے دعاد آ گیا کہ وہ تے چلی گئی ہے کیا رہ گیا باقی ساکن تو پس متظر ہو گیا ابتدا پس داخل کیا گیا حمزۃ الوصل للافتتاح شروع کرنے واسطے اور رکھا گیا حمزۃ الوصل علامت الاستقبال کی جگہ میں وہ کون سی تا شابہ جی بس باقی رہ گیا دعا ساکن پس لایا گیا داخل کیا گیا حمزہ وصل اور رکھا گیا علامت استقبال کی جگہ جی باقی رہ گیا دعا ساکن پر داخل کیا گیا حمزہ وصل اور رکھا گیا حمزہ وصل علامت الاستقبال کی جگہ ہاں جی وہ تیجن اثر علامت الاستقبال کما اوتی الفاء فاء ربا اوتیا لفا ربا اوتی لفاء ربا عمل و ربا فی قول شاعر صبر کر اچھا جی تو پھر کیا ہوا تو کہتے ہیں پھر دیا گیا حمزہ وصلی کو علامت استقبال کا اثر کس کا وہ اثر کیا تھا مضارع کا مورب ہونا مضارع کا اور روفیہ تین سلامت ہونا مضارع مورب ہوندا ہے کہ نہیں تو جدو تے دی جگہ سے پر کرا دیتی کندے کولوں حمزہ لے آ کے سیٹاں پوریاں ہو گئی ہیں تو لہٰذا اب مضارع کو اس حمزے نے اس کو اثر دیا وہ تا والا تا مضارع کیا ہوگا مورب ہو گئے تو جزم کنے دینی لام محذوفہ نے سنے ہی کیا کیا جی پھر حمزہ لانے کے بعد علامت استقبال کا اوتیا لہو پھر اس حمزے کو علامت استقبال کا اثر دے دیا علامت استقبال کا اثر کیا ہے مضارع کا مجزوم نہیں مورب مطلب حروف عطین سلام تو مضارع کیا ہوتا ہے اب یہ چونکہ اس کی تا تک ان جگہ تے رکھے ہے تو کیا ہو گیا مضارع مورب ہو گیا تو اب لام محذوفہ جو ہے وہ اس کو جزم دے رہی ہے لہٰذا اضرب یہ مضارع نہ یہ امر مورب مجزوم ہے کن کے نزدیک جزم کون دے رہے ہیں لام محذوفہ شاباش جی حذف کیتی ہے اے شاباش مقدرہ ہوندے جڑے منیا جا ہوئے کوئی نہ محذوفہ بھی ایسی تے انہاں کدھر پر جا تو چلو جی اور دیا گیا اور ویکھن بینستو لعلہ دفع توہم بائیں طور کے حمزہ وصل کے بائیں طور کے نہ جب لایا گیا کون حمزہ وصل اور رکھا گیا کتھے علم تو پس مناسب ہے یہ کہ ہو جائے کیا ادھر مثلا میری مراد کیا امر مخاطب مبنی کیا ہو کن کے نزدیک کیونکہ بن گیا کو اس طرح کیونکہ حمزہ تو نہیں ہے یہ تو جزم نہیں دیتا جازم تو کون تھا تو وہ تو حضرت تے ہے نہیں کوئی نہیں تو اس کا جواب دیا بے انہو موربن کیونکہ اب یہ امر کیا ہے ازر بننے کے باوجود کیا ہے کیوں اس لیے کہ دیا گیا حمزہ وصل کو اثر کس کا وہ کہڑا سی کہ مضارع مورب ہوئے اس لیے مورب سمجھے ہی اے سوال تے جواب بھی کیویں بنیا مورب جی منع کرو جی کتھوں ہیں اور دیا گیا حمزے کو اثر علامت الاستقبال کا جی اور دیا گیا حمزہ کو اثر علامت الاستقبال کا دیا گیا حمزہ کو اثر علامت الاستقبال کا وہ کہ مضارع کا مورب ہونا مضارع کا مورب ہونا سنے ہی اگے کما پھر شید مانا کر سکتے ہوں سوال ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ ایک حرف ہو ایک کلمہ ہو وہ چلا جائے
دوسرا وہاں رکھیں تو اس جانے والے کا اثر باقی رہے، جانے والے کا اثر اس کو دے دیں جو باقی ہو. تو کہتے ہیں ربا ہے نا، ربا جارا یہ جر دیتا ہے، تو کبھی کبھی ربا کو حذف کر کے فا کو اس کی جگہ رکھتے ہیں، تو پھر فا جو ہے اس کی وجہ سے وہ جر مانی جاتی، لیکن وہ جر دیتا ربا ہے. جی کیا کہ جی تو سوال ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چلا جائے دوسرا آئے تو اس کو اس کا اثر دے دیا جائے؟ تو کہتے ہیں جیسا کہ ربا جو ہے نا، ربا اس کو حذف کر کے نا اس کی جگہ فا فا آتی ہے تو وہ ربا والا اثر فا کو دیتے ہیں، یعنی ماں بات کو جر دیتا ہے، ماں بات کو. ان پر شعر فمثل کی مثل حبلا قد ترکت ومردعی فالہیتها عن ذی تمائم محبلی چلو اسم فاعل بھی ٹھیک ہے جی، محبلی. جی اب اس میں دیکھیں یہ تھا ربا مثلے کے کی، تو شاعر نے ربا کی جگہ فا لائی ہے تو جر دی ہے فا مثلے کے. کیا اور یہ مانا تھا جڑا جی مسیطے بیگ نہیں پڑھنے والا. ہاں جی کیا آخیا جی امرؤ القیس دا شعر میرے سے ٹلی یاد، لیکن وہ شہراں دے شعر تے لیا بھی تے نہیں، انہاں کولوں قانون اخذ کرنے ہوندے نے. جی کیا آخیا جی شعر ہے کہ فمثل کی، فمثلے کے، یہاں اصل میں ربا تھا، ربا مثلے کے. تو یہ شاعر نے بہت دفعہ تیری مثل، بہت دفعہ تو ربا کو حذف کر کے فا رکھا ہے تو ربا والا اثر فا کو دیا اور جر دی اس نے، کس نے؟ فا نے. جی اے مطلب جیسا کہ دیا گیا ہے فا کو لفائن، کیا دیا گا فا کو؟ ربا کا عمل. اے فا اللہ زی وودیا مودیا ربا اللہ زی ہوبا حرف الجر بین سر کو نہیں لکھا کہ فا وہ جو رکھی کی کتھے ربا کی جگہ میں، وہ ربا جو کہ حرف جر، جیسا کہ دیا گیا فا کو، کیا دیا فا کو؟ ربا کا لفائے ربا، عمل ربا، یعنی ربا کی جو فا ہے، یعنی جی فا ربا دی جگہ فا رکھی، اس کو کیا دیا گیا؟ عمل ربا کا. وہ عمل کیا ہے؟ وہ جرو شاعر کے قول میں فمثلے کے. حجی شابہ جی جیسا کہ دیا گیا فائے ربا کو عمل ربا کا شاعر کے قول میں، جیسا کہ دیا گیا فائے ربا کو عمل ربا کا شاعر کے قول میں، شاعر کے قول میں. انہوں پچھلا آشیہ پڑھ لو پھر شعر پڑھیں گے. جی او فلتفرحو کی بِإِثْبَاتِ اللام بحرف مضارت علی الاصل مکان ففرحو کی جگہ کیا پڑھا ہے؟ سنیں. اور بھی تحقیق آیا حدیث شریف میں بھی لام کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے تنہرو لے ملاؤ بے شوقت. جی حدیث آوے کی کہ چاہیے کہ تم اس کو جن کو اگرچہ ایک کنڈے نالی جی وہ جی حدیث آوے کی تفصیل آ جائے گی. اور تحقیق آیا شعر میں بھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے لِتَقُمْ أَنْتَ ابن خیر قریش فتقد حاجت المسلمین. سنیں نا تو لِتَقُمْ کی لِتَقُمْ، اور کل یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اصل امر مخاطب معلوم کا کیا ہے؟ لام کے ساتھ ہے. وجہ تمسک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لام ملفوظ ہے کس میں؟ تقدیراً، اگرچہ نہیں ہے بہا، اگرچہ نہیں لفظ کیا گیا اس کے ساتھ لفظاً. اور کیا ہے؟ مذالک. اور یہ بات ہے بھئی یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح افصح العرب ہیں والا جمع ہے. تو جب سرکار نے لام کے اظہار کے ساتھ پڑھا کتھے تو معلوم ہوگی یہ بات کہ لام جائز ہے یہ کہ ملفوظ ہو لفظاً. سنیں نا. اور اگر نہ ہوگی، اور اگر اس طرح نہ ہوتا، یہ فصیح نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تلاوت بس جب ثابت ہوگی یہ بات اظہار لام کے ساتھ، اور جب ثابت ہوگی یہ بات تو لازم ہے یہ کہ لام مقدرہ ہو کندے وچ، تو پس ہوگا امر مخاطب مورب کس کی وجہ سے؟ اور لام مقدرہ بھی جی
بس ہوگا مجزوم اس کے سبب سے جی. اچھا جی، تو لہٰذا وہ نہیں فرق کرتے کس کے درمیان، مقدرہ اور. اس کا جواب دیا زمخشری نے، اس نے کہا ہے کہ فقال قال الکوفیون، انہوں نے کہا کہ یہ مجزوم ہے کس کے ساتھ، یہ خلف من القول ہے. یہ کیویں سنیں جی، اس لیے کہ حرف مضارت علت ہے کس کی، بے حرف مضارت ہوئے تو مورب ہونا ہے نا، اندر حرف مضارت ہے ضرب وچ نہیں ہے، تو پس انتفاع حرف مضارت کا منتفی ہو جائے گا اعراب کس کے سبب سے، جیسا کہ انتفاع اس کا کس میں، اسم میں، بے انتفاع صحابہ بھی ہی، کیونکہ انہوں نے نظام کیا کہ حرف مضارت مقدر ہے. سنیں نا، تو لہٰذا یہ بات مستقیم نہیں، کیونکہ حرف مضارت جو ہے وہ تو کلمے کے، جیسا کہ اسم فاعل کی میم، تو بس جیسا کہ نہیں مستقیم میم کا مقدر کرنا، اسی طرح نہیں صحیح حرف مضارت کا. یہ وہ ہے کہ ذکر کیا، یہ حاصل ہے اس کا جس کو ذکر کیا کس نے، فی ما بعد. وہ ساری تفصیل دی دسی اگے بے قولی اگو ہونا ہے وعند البصری، اگلے صفحے تے وعند البصریین، او وضاحت آ رہی ہے گونجی، سمجھے ہی. الآخر دلیل، جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے ہے فلتفرحوا، کہ یہ قرات متواترہ نہیں ہے بلکہ یہ قرات شاذہ ہے جی. اور بھی ممکن ہے یہ کہ کہا جائے بصریوں کی طرف سے کوفیوں کے جواب میں ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اصل درب کا، بلکہ اسی آنے آئے دو میں استعمال، یہ درب وکھرا ہے چلے تدرب، بلکہ ہر ایک دونوں سے بنا علیحدہ ہے، اور نئی ضرورت جو بلائے اس بات کی طرف کہ سنیں جی، اس لیے کہ فعل کی طلب یہ لام کے ساتھ نہیں سمجھ آئی بھئی، وہ بھی استعمال ہوتا تھے، یہ بھی جے لام ہویا تے مورب تے، جے لام نہیں تھے مبنی گل مکی. سنیں کہ لام کے ساتھ تو مختص نہیں ہے جی، بلکہ کبھی ہوتا ہے وہ نفس سیغہ کے ساتھ بھی، جیسے ادرب، اور کبھی ہوتا ہے کس کے ساتھ، جیسے. اور بہرحال پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو، پس احتمال ہے یہ کہ ہو مبنی کس پر، کہ بنا الامر مخاطب جائز ہے یہ کہ ہو بے طریقے لام امر، اس لیے کہ اصل اس کا اس طرح ہے. یعنی یہ دونوں احتمال ہیں، سمجھے ہی. اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اس کے ساتھ الآخری کل مگی، پس یحتملو، یہ کہ ہو کیا اس بات پر، مبنی ظاہر مبنی نہیں، اس بات پر کہ امر مخاطب کی بنا جائز ہے کہ لام امر کے طریقے کے ساتھ بھی ہو. سنیں ہی بھی انج بھی پڑھ سکتے ہیں تو انج بھی، تو لہٰذا ہوں یہ دلیل نہیں بڑھ سکتی، سمجھا جی. بصری کہتے ہیں کہ جائز ہے بھی یہ دونوں مستقل ہوں، لہٰذا بھئی اضرب بھی اصل ہے، اصل ہے جی. لتضرب ہوگا تو مورب ہوگا، اضرب ہوگا تو مبنی ہوگا.